नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ाब कब्र क्या है? क्या अज़ाब कब्र दिया जाएगा? अज़ाब कब्र की हकीकत क्या है? मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं अज़ाब कब्र के हवाले से और मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पाए जाते हैं। आइए एक मुख्तसर सा बयान सुनते हैं एक बहुत बड़े स्कॉलर जावेद गामदी साहब का। आइए वो बयान सुनते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद की फहरिस्त में जो 14 नुक्ता पेश किया जाता है वो ये है कि अज़ाब क़ब्र हक़ है। बड़ा इसरार भी हमने देखा हम सब, और बड़ी इस पर बहसें भी होती हैं, मुनाज़रे भी होते हैं, लोग इसकी तफसीलात में इख्तलाफ भी करते हैं। कहा जाता है कि बहुत ही बुनियादी और अहम नुक्ता है, आप इसको मानेंगे तब आप सुन्नी कहलाएंगे। इसमें क्या शुबा है कि ये इन लोगों के यहाँ तो इसी तरह पेश किया जाता है, लेकिन अज़ाब कब्र के बारे में क्या बहस की गुंजाइश नहीं है। अगर आप गौर करें तो जो लोग इस पर बहस करते हैं वो इस ज़ाविये से बहस शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि मैं तुम्हें अपने सामने खड़ा करूँगा, तुम हशर के मैदान में उठोगे, वहाँ तुम्हारे आमाल नामे तुम्हारे हाथ में दिए जाएंगे, मीज़ान लगाई जाएगी, हर शख्स का फ़ैसला होगा। तो वो ये कहते हैं कि जब ना मीज़ान लगी, ना हशर का मैदान बर्पा हुआ, ना मेरे हाथ में मेरा नामा अमाल पकड़ाया गया, तो अज़ाब कैसे शुरू हो जाएगा? ये एक सवाल करते हैं ना। तो अब देखिए कि इसके जवाब में ये हो सकता है कि आप जो तकरीर करें उस पर दूसरा आदमी मुतमईन ना हो। ठीक, मुझे देख लीजिए, यानी मैंने इस सारे मामले में अपना ज़ाविया नज़र अभी हाल में बयान किया है, उन तमाम रवायतों पर काम करके बताया है कि उनमें वही बात बयान हुई है। वो ज़ाविया नज़र मुख्तसर अल्फाज में क्या है, वो ये है कि अल्लाह ताला की जो जज़ा व सज़ा है ये दुनिया में भी हुई है और ये क़यामत में भी होगी। क़यामत में जज़ा व सज़ा सबके लिए है, लेकिन अल्लाह ताला जिन कौमों की तरफ अपने रसूल भेजते हैं उनके लिए दुनिया ही में जज़ा व सज़ा का एक कानून है। जज़ा व सज़ा का ये कानून उन कौमों के लिए भी है और अल्लाह ताला जिनको अपने किसी मिशन के लिए मुंतखब कर लेते हैं उनके लिए भी है। चुनांचे पैगम्बरों के बारे में भी ये कानून कुरान में बयान हुआ है और ज़ुर्रियत इब्राहीम के बारे में भी बयान हुआ है कि उन्हें उनके बाद जराइम की सज़ा दुनिया ही में दे दी जाती है। तो जिनके लिए दुनिया में सज़ा है उनकी सज़ा यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक, उनका मामला यहीं फ़ैसल हो गया। जब ये मालूम हो गया कि उनके लिए अब किसी हिसाब व किताब की ज़रूरत नहीं है, तो अगर उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बयान किया कि उनका ठिकाना उन्हें सुबह शाम दिखाया जाता है, तो इसमें कोई चीज़ उसूल के ख़िलाफ़ नहीं। तो गोया दो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज़ बन गई। यानी एक वो लोग जिनके लिए दुनिया में अज़ाब का फ़ैसला हो गया है, उनके लिए अगर ये अज़ाब मौत के बाद भी किसी सूरत में जारी रहता है तो कोई माने नहीं है। और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग कि जिनका मामला क़यामत पे मुअल्लक़ है, वो उठेंगे। जब उठेंगे तो उस वक्त उनके बारे में अच्छा या बुरा जो फ़ैसला होना है वो हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल अलग अलग तकसीम हो गई। तो मैंने इसको बाकायदा तरतीब देकर बयान किया है और बहुत से मौक़ों पर बयान किया है कि अगर आप गौर करें तो सूरह तौबा में यही तस्वीर हमारे सामने रखी गई है। यानी एक तरफ वो लोग हैं कि जिनका अल्लाह ताला के दीन की तरफ सबकत करना मुसल्लम है। उन्होंने अल्लाह के दीन को सुना, पैगंबर की बात सुनी, वो लपके उन्होंने उसको कबूल किया, अपना सब कुछ उसकी नज़र कर दिया। उसकी एक बड़ी नुमाया मिसाल शुहदा है। तो अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में ये बताते हैं कि जैसे ही ये लोग इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो इनके लिए कब्र में भी, कब्र से मुराद यानी बरज़ख, वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं और वहाँ से उठाए जाएंगे, तो ये फरमाया कि उनके लिए अल्लाह की इनायतें शुरू हो जाती हैं। इन रब्बिहिम युरज़क़ून, और ये बता दिया कि एक नौइयत की ज़िंदगी उन्हें दे दी जाती है। तो ये कहाँ हो रहा है? ज़ाहिर है कि वहीं हो रहा है जहाँ अभी क़यामत नहीं बर्पा हुई जी, यानी दफन किया गया है और उसके बाद जिस जगह अल्लाह ने उनको रखा है वहाँ उनके ऊपर इनायतें शुरू हो जाती हैं। आले फ़िरौन के बारे में ख़ुद कुरान ने बता दिया कि सुबह शाम उनका ठिकाना उन्हें दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तफसील और इजमाल का इख्तलाफ हो सकता है। तो एक तरफ वो लोग के जो इसी दुनिया में उस अंजाम को पहुँच गए जो फ़िरौन का अंजाम हुआ, अबू जहल का अंजाम हुआ। दूसरी तरफ वो लोग के जिनको अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी कि वो सिद्दीक़ व फ़ारूक हो गए। तो दोनों का बता दिया कि दुनिया में भी उनके लिए सरफराजी के फ़ैसले हुए, दुनिया भी नेमतें उनको दी गई
اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی، یا اگر عذاب کے مستحق ہوئے تو وہ عذاب ایک نوعیت سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، پھر انہیں اٹھایا جائے گا اور پھر وہ الی اشد العذاب قرآن کے الفاظ میں روانہ کر دیے جائیں گے۔ یہ دو کیٹیگریز ہو گئی یا دو اصناف ہو گئی، اور تیسری بالکل واضح ہے، وہ ہم سب لوگ جنہوں نے نیکی بھی کی ہے، برائی بھی کی ہے، ایمان رہا ہے لیکن اس کے باوجود غلطیاں کی ہیں، وہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ ان کے بارے میں وہی اصول درست ہے کہ ان کو یہاں سلا دیا جائے گا، اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جو کچھ بھی آگے انجام ہونا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس تفصیل کے ساتھ مثال کے طور پر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو بالاجمال اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی قاعدہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کس چیز پر مبنی ہے؟ یعنی قرآن کے فہم یا بعض روایتوں کے فہم پر۔ اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آتی، اس کو بھی ایک علمی مسئلے کے طور پر ایسے ہی بیان ہونا چاہیے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنی بات کو استدلال سے بیان کروں، آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اس سے اختلاف کریں۔ اس اختلاف پر اور اس اتفاق پر مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر دلائل کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح عقائد کی فہرست میں رکھ دیا جائے گا تو یہ گویا انسانوں کے فہم کی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو ایمانیات بنا دینا ہے جو ہمارے حدود سے ماورا ہے۔ ٹھیک، کونسل نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چند چیزیں اطلاقی طور پہ اس موضوع سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم جو بھی بحث کریں گے وہ تو اب حدیث کو سمجھنے کی بحث ہے، قرآن کی بنیاد پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائیں، کیا قرآن مجید کی آیات ان تینوں کیٹیگریز کو اسی طریقے سے کوالیفائی کرتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہر آدمی کو یہ معلوم ہے، ہمارے ہاں یہ آیات بہت وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو۔ آل عمران میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الی اشد العذاب بھیج دیے جائیں گے۔ یہ تو بالکل طے ہو گیا، یعنی خود قرآن نے بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے اللہ کی عنایتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں ان کے مقابل میں جنہوں نے یہاں اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، جیسے کہ فرعون کی مثال قرآن میں آ گئی، ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئے باقی لوگ، تو ان کے بارے میں خود قرآن سورہ توبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے توبہ کرے۔ اس کا مطلب ہے معاملہ معلق ہو گیا، جن کا معاملہ معلق ہے وہ سلائے جائیں گے۔ روایتوں میں بھی یہی تفصیل معلوم ہوتی ہے، تمام روایتوں کو جمع کر کے میں نے اس پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں بھی یہ تینوں اصناف بالکل الگ الگ، بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ میرا فہم ہے، کسی کا فہم اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا فہم اس سے مختلف ہے اور وہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کا حق ہے۔ ہم اس کی غلطی، اگر غلطی ہے تو واضح کریں گے، اس سے زیادہ اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ صرف ایک شاید لوگوں کی دلچسپی کا سوال ہو، روایتوں پہ آپ نے کام کیا، تفصیلی کام وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، عذاب قبر کی روایتیں ہم صاحب نے ان پر کام کیا۔ ایک چیز جو عام طور پہ اسی عذاب قبر کی تمہید کے طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے کچھ سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں۔ تو جب آپ نے روایتوں پہ کام کیا تو وہاں پر یہ تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی طرف پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی، اور پیغمبر کو ماننا نہ ماننا ہی گویا ان کے لیے بنیاد بن گیا۔ اچھا، یہ صراحت ہے روایتوں میں؟ یہ بالکل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، اس کے میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں، ان روایتوں کی شرح کر دی ہے، وہ شائع ہو چکی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر عرض کر دوں کہ کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں مجھ سے مختلف زاویہ نظر رکھ سکتا ہے۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیز عقائد کی چیز نہیں ہے، علمی لحاظ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو تعمیم میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عذاب و ثواب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ نہیں، اس میں تین الگ الگ اصناف ہیں اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ بتا دیا
کہ یہ عذاب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں ثواب کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے اصول، اس کے قاعدے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی دوسرا شخص اس ساری بات سے اختلاف کر کے ایک تیسری رائے قائم کر لیتا ہے، تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو باہمی مناظروں کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، ان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا، اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ پوری مسلمان امت ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کے لیے ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیں، جو قرآن مجید نے بیان کر دیں۔ یہ سوال آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کے رکھا کہ ایمان کیا ہے، کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا تاکہ وہی ایمانیات ہمیشہ رہیں، اس میں ہم اپنی تحقیقات کو اس طریقے سے شامل نہ کریں۔ تو یہ علمی تحقیقی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں، ان کو کسی خاص مدرسہ فکر کے عقائد بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں آپ ظاہر ہے کہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 یا 4 یا 5 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ نہیں، یہ پوری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے، یہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں۔ ہاں، ان کے فہم کی غلطی اگر ہم کسی معاملے میں محسوس کرتے ہیں تو اسے ضرور بیان کریں گے، اس کی تفصیل بھی کریں گے، اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ رکھیں بھی۔ اے کاش لوگ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ یہ مسلمان امت ہے جس کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے۔ جب مکالمہ ہو رہا ہے تو یہ مان کر مکالمہ ہو رہا ہے کہ خدا کے بندو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تم قرآن کو مانتے ہو، آؤ اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کرنے کا حق ہر طبقہ فکر کو حاصل ہے، ہر صاحب علم کو حاصل ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔